کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں، موت کے بغیر کوئی اس دنیا سے نہیں جاتا۔ اب جی اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی یہ کہ وہ نہیں جی نہیں اٹھا، اس خیال کو دور کرنے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر ان کا خیال ہے کہ وہ بھی اور شکل کا انسان تھا تو کس طرح 7 کلمات کہے، اور بائبل لکھا ہے پتھر کی چٹانیں تڑپ گئے۔ کس کی آواز سے؟ یسوع مسیح کی آواز سے۔ کس جگہ پر؟ صلیب پر یسوع مسیح پکارے تھے۔ پاک مکان کے اندر ایک پردہ تھا، جب یسوع نے زور سے پکارا پردہ ہلکا کا پھٹ گیا، اور ساتھ ہی کیا؟ زمین لرز اٹھی، پوری زمین کانپ اٹھی۔ یسوع کی آواز سے پوری دنیا کرنے کے زلزلہ آ گیا، ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا، اور بائبل لکھا ہے چٹانیں، پتھر کی چٹانیں تڑپ گئے۔ کس کی آواز سے؟ یسوع مسیح کی آواز سے۔ کس جگہ پر؟ صلیب پر یسوع مسیح پکارے تھے۔ ان کی شکل کا کوئی اور آدمی نہیں تھا، کوئی یسوع مسیح تھے، اور کوئی اور آدمی ہوتا تو کس طرح یہ 7 کلمات کیا تھا، کس طرح وہ یہ پکارتا، اور کیسے چٹانیں گر جاتی، کیسے بھونچال جاتا۔ اور بائبل آگے لکھا ہے اور قبریں کھل گئی، ایک بڑا زلزلہ آ گیا، پورے ملک کے اندر اندھیرا ہو گیا، زمین کانپ اٹھی، چٹانیں تڑپ گئی، اور سب سے بڑی بات بہت سے مردے قبروں میں سے نکل آئے، اور بائبل لکھا ہے اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے وہ جو زندہ ہوئے تھے۔ اب یہ سمجھائیے یسوع مسیح کو باقی مبشر ہوئے اور خدا کے کلام کے مطابق، لیکن ہوئے کیوں؟ کس لیے ہوئے؟ کیا یسوع مسیح ابھی تک صلیب پر جی نہیں؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ یہ ساری باتیں میں تصدیق کر کے کہہ رہا ہوں۔ اب کیا ہے؟ یسوع مسیح کو لاش کو دیا، ان کے گواہوں نیکوڈیموس، یوسف ارمتیہ کا اور ان کے ساتھ ان کو قبر میں دفن کیا تھا، کل کی بات کر رہا ہوں، اور اس پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ انہیں کہا یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو اس نے فرمایا تھا اس ہیکل کو اٹھا دو میں 3 دن کے اندر کھڑا کر دوں گا۔ وہ یسوع مسیح اپنے بدن کے بارے کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو جائے کہ جو اس نے بات کی تھی وہ کہیں سچی نہ ہو جائے، اور اس کے شہید اٹھا کر نہ لے جائیں۔ اس پر ایک بہت بڑا حکومت نے پہرا بٹھا دیا، اور ساتھ ایک بڑے پتھر پر مور بھی کر دی گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ یسوع مسیح کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن، آج کے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی۔ کس بات کو؟ زندہ ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر آج کوئی کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ مردے نہیں جی اٹھتے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ عام بھی بات ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ موت کا مزہ ضرور سکتا ہے، موت کے بغیر کوئی اس دنیا سے نہیں جاتا، کوئی دنیا سے جاتا۔ لیکن یسوع مسیح کے بارے میں چونکہ وہ انسانی شکل میں آیا، اور بائبل کیا کہتی ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا۔ اب جی اٹھنے کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی یہ کہ وہ نہیں جی نہیں اٹھا، جیسے میں پیچھے کی بات کر رہا ہوں، اس خیال کو دور کرنے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر ان کا خیال ہے کہ وہ بھی اور شکل کا انسان تھا تو کس طرح 7 کلمات کہے، کس طرح حکومت کچہری کے اندر اس کی تصدیق کرتی ہے، کون سا مجرم ہے جس کی جگہ کی تصدیق کرتا کسی اور کو پھانسی دے دے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسے جی اٹھا؟ جی اٹھنے کی بات ہے۔ آج کی جو ہے، آج کا دن ہے جی اٹھنے کا۔ یہ پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے کس طرح مردے جی اٹھتے ہیں۔ جتنے آدم سے پیدا ہوئے ہیں، ساری دنیا آدم ہی سے پیدا ہوئی ہے، ہم سب اولاد آدم کی ہیں۔ قوم ہو سکتی ہے، قبیلہ ہو سکتا ہے، مذہب ہو سکتا ہے، فرقہ ہو سکتا ہے، ملک ہو سکتا ہے، رنگ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں ساری دنیا۔ ان کا باپ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں
बाइबल कहती है वो मट्टी से लिया गया, मट्टी से लिया गया, मट्टी से बनाया गया। आदम का मतलब ये लाल मिट्टी, उसको मट्टी से बनाया गया, उसमें जिंदगी का दम फूंका। कुछ लोगों का ख्याल है कि यीशु मसीह की पैदाइश आदम जैसी है। अरे नहीं, आदम जैसी यीशु की पैदाइश नहीं है। आदम को मट्टी से बनाया गया, आदम जीती जान हुआ। इस तरह उसकी बीवी का भी आपको पता होगा, उसमें से वो दुनिया पैदा हुई। और बाइबल कहते हैं जितने आदम में से पैदा होते हैं, खुदा का कर्म क्या है, वो ही गुनाह में पैदा होते हैं, क्योंकि वो गुनाह की हालत में था। लेकिन यीशु मसीह की मिसाल और हम आदम के देते हैं, तो आदम से आदम को बनाया गया था, लेकिन यीशु मसीह को बनाया नहीं गया, पैदा हुआ। और हम ये सोचते हैं कि नबी भी पैदा हुए हैं, पैगंबर भी पैदा हुए हैं, और या भी पैदा हुए हैं, कुतुब भी पैदा हुए हैं, और ये सब पैदा होते हैं। लेकिन कहाँ से पैदा होते हैं? बाइबल लिखा है हर इंसान माँ बाप से पैदा होता है। बगैर बाप और बगैर माँ के कोई शख्स दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये आदम की मिसाल है तो जी नहीं, आदम को बनाया गया था, लेकिन यीशु मसीह पैदा हुआ। और अब पैदा होने की बात करते हैं तो बाइबल क्या है, जो पैदा होते हैं वो आदम की नस्ल से हैं, और वो बदरिया माँ बाप पैदा होते हैं। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश जिस तरह आदम से अलग है, इस तरह पैदाइश भी अलग है। यीशु मसीह कुमारी मरियम से पैदा हुआ, आम की तरह की पैदाइश नहीं है। बिन बाप पैदा हुआ, बिन बाप पैदा हुआ। दुनिया माँ और बाप के वसीला से पैदा होती है। नबी होते हैं, उनका कोई माँ बाप है, औलिया होते हैं, उनका कोई माँ बाप है, सबके बाप है। लेकिन यीशु मसीह आदम से पैदा नहीं हुआ, पैदा आदम से नहीं हुआ। क्यों? सबका बाप है, लेकिन यीशु मसीह का बाप नहीं है। बिन बाप, बगैर बाप के पैदा हुआ। नबी पैदा हो सकते हैं, रसूल पैदा हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसी किसी की पैदाइश नहीं है। यीशु मसीह की पैदाइश किसी इंसान जैसी नहीं है, किसी नबी जैसी नहीं है, किसी औलिया जैसी नहीं है, किसी पैगंबर जैसी नहीं है। इसी तरह यीशु मसीह की मौत भी लोगों की तरह नहीं है कि यीशु मसीह की पैदाइश और मैं मौत और उसके जी उठने की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया से अलग है, उसकी मौत दुनिया से अलग है, उसका जी उठना भी दुनिया से क्या है, अलग है। आज का दिन जी उठने का दिन है। अब कोई कहेगा कैसे जी उठा? आप लोग कहेंगे किस तरह जी उठेगी? ये बालू से चलाता है, हरे ना दाम, जो कुछ तू बोता है क्या वो उगता नहीं है? बाइबल कहती है, लेकिन बाइबल का ये फरमान है कि जिस तरह एक आदमी के वसीला से दुनिया में गुनाह आया और सब गुनाह में पैदा होते हैं और वो मौत में चले गए, लेकिन दूसरा यीशु मसीह है जो बिन बाप पैदा हुआ, उसकी मौत से लोग जिंदगी पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह का मसलूब होगा मर जाना, कब्र में रखना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। समझ आ गई? यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया से अलग है।